جن کی دعا مسترد نہیں ہوتی، پہلا لفظ ہے عادل حکمران۔ کیا ہے؟ سارے بولیں کیا ہے؟ عادل حکمران۔ قیامت تک جو بھی بندہ بادشاہ بنے گا، قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے انصاف قائم کیا یا نہیں۔ اسے یہ نہیں اس کا عذر قبول کیا جائے گا، جی میں تو تھا وزیر اعظم اور جج اور تھا، یہ اس کا عذر نہیں مانا جائے گا، کیونکہ آپ سرکار علیہ السلام کی ساری حدیثیں پڑھ لیں، جہاں بھی لکھا ہوگا یہ لکھا ہوگا کہ جو عادل حکمران ہے، یعنی کہ عدل کرنے والا بادشاہ، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے بڑی عزتیں پائے گا۔ مختلف حدیثیں، وہ عرش کا ٹھنڈا سایہ پائے گا، اس طرح بہت سے الفاظ ہیں۔ تو جہاں بھی ذکر کیا گیا یہی کہا گیا کہ عادل حکمران۔ تو اگر حکمران قیامت کے دن یہ کہہ لیں کہ میں تو وزیر اعظم تھا، جسٹس وکھرا سی، تو یہ اس کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک ضمناً میرے ذہن میں بڑی اہم بات تھی جو میں نے کہا کہ یہ گوش گزار آپ کی کر دوں۔ یہ ان کی ڈرامے بازی ہے جو کہتے ہیں کہ جی عدالتی فیصلہ تھا۔ بھلا کون سی عدالت ہے جو بادشاہ سے بڑھ کر کوئی فیصلہ کر سکتی ہے؟ جو قیامت کے دن پوچھا جانا ہے وہ بادشاہ کو پوچھا جانا ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے کسی کا حق کھایا گیا۔ آپ مجھے بتائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان نہیں ہے کہ اگر کوئی چھپایا بھی بھوک اور پیاس سے مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا؟ آپ مجھے بتائیں، کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وزیر خزانہ تھے، یا آپ کا کوئی محکمہ صحت کی طرف آپ کا کوئی پوسٹ تھی، یا آپ کا کام لوگوں میں خوراکیں تقسیم کرنا تھا، یا آپ کا کام جانوروں کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرنا تھا؟ شعبے تو مختلف ہوتے ہیں، تو کیا آپ کی کوئی ایسی ڈیوٹی تھی؟ ایسی ڈیوٹی تو نہیں تھی۔ آپ کا کام تھا اسلام کا وہ ہر ایک اصول بیان کرنا جس پر قیامت تک حکومت قائم رہنی ہے، اور آپ کا کام تھا اپنے ہوتے ہوئے عمل کروانا۔ لیکن آپ یہ نہیں کہتے کہ میرا کام تو ہے خلافت سنبھالنا، میرے یہ کام نہیں کہ میں جانور بھوکا مر رہا ہوں تو میں روٹی لے کے اس کے پاس پہنچ جاؤں۔ حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ فرماتے ہیں چھپایا بھی بھوکا مر گیا مجھ سے پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں کہا گیا میں نے جو بندے چھوڑے ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ تیرا شعبہ ہے تو بتا، فرمایا مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح ایک عورت بڑھیا جو ہے، آپ نے اس کا بھی واقعہ سنا ہے کہ جب بڑی دور دراز تک کسی دوسرے شہر میں حضرت عمر فاروق گئے اور وہ بھوک کی وجہ سے پریشان حال تھی، تو حضرت عمر فاروق نے حلیہ بدلا ہوا تھا۔ آپ نے کہا اے عورت بتا تیرا حال کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں قیامت کے دن عمر کا گریبان پکڑوں گی۔ تو آپ نے کہا تم کیوں اس کا گریبان پکڑو گی؟ وہ مدینے میں رہتا ہے، تم یہاں رہتی ہو، اسے کیا پتا کہ تم بھوک کی وجہ سے مر رہی ہو؟ تو اس عورت نے جو جواب دیا، وہ عورت کہنے لگی بندہ اتنی بکریاں ہی رکھ لیتا ہے جتنی کو پانی پلا سکے، جتنا ریوڑ بندہ سنبھال سکے بندہ اتنا ہی رکھ لیتا ہے۔ تو اگر اس نے یہاں تک حکومت کی ہے تو اس کا جواب قیامت کے دن اسے دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق نے اسے کہا کہ تم اس طرح کرنا، صبح عمر کی عدالت میں جانا، میں وہاں تمہاری سفارش کروں گا۔ وہ عورت گئی تو اس نے جا کر دیکھا کہ سامنے وہی بیٹھا ہے جس سے میں رات کو گلے کر رہی تھی، تو وہ عورت شرمسار ہوئی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ماں شرمسار ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اتنی مدد میں تیری کرتا ہوں جو آپ نے آٹا وغیرہ جو بھی دیا، اور پھر آپ نے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی کہ مجھے معاف کرنا، قیامت کے دن میری شکایت نہ لگانا۔ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق مدینے کے حاکم تھے، آپ نے ہر شہر میں علیحدہ علیحدہ گورنر مقرر کیا ہوا تھا۔ آپ نے بھی تاریخ میں پڑھا ہوگا، کوئی کسی علاقے کا گورنر ہے، کوئی کسی علاقے کا گورنر ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے یہ تو نہیں اسے مائی کو کہا تھا کہ مائی میرے کو نہیں پوچھ ہونی، میں فلانا بندہ اتنے گورنر چھڑے ہے وہ کو پوچھ ہونی ہے۔ آپ نے کہا مجھ سے پوچھو گی، اور آپ نے اسے اس کی مدد کرتے ہوئے ہاتھ باندھ کے کہا مائی قیامت کے دن میری شکایت نہ لگانا۔ تو پتہ چلا یہ ساری میری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی بادشاہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ میں فلانا تھانے دار لایا سی ہوتا قصور ہے میرا نہیں، یا میں فلانا جسٹس لایا سی ہوتا قصور ہے میرا نہیں، یہ کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اسی سے پوچھا جائے گا کہ تیرے دور میں اسلام نافذ ہوا یا نہیں ہوا، تو نے انصاف پر مبنی حکومت کی یا نہیں کی، تیرے ہوتے ہوئے فلاں کام اسلام کے خلاف ہو گیا اور تو کہتا رہا جی عدالتی فیصلہ ہے، یہ ہرگز اس کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر ہوتا تو صحابہ آگے سے کہہ سکتے تھے کہ میرا تو یہ شعبہ ہی نہیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، حضرت عمر فاروق یہ کہہ سکتے تھے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ چھپایا جو ہے وہ بھوکا مر گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا۔ آپ یہ کیوں کہتے اگر آپ کا یہ ایمان نہ ہوتا کہ ہر چیز کا ذمہ دار بادشاہ ہوتا ہے، جو حکومت کر رہا ہوتا ہے ہر چیز کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے؟ اگر آپ کا یہ عقیدہ، آپ کا یہ ایمان نہ ہوتا، آپ کی یہ سوچ نہ ہوتی، تو آپ یہ کہتے کہ جو اس علاقے کا گورنر ہوگا اس سے پوچھا جائے گا، یا پھر جس کی
ڈیوٹی ہوگی جس طرح ہر محکمے کا علیحدہ علیحدہ وزیر ہوتا ہے تو آپ یہ کہتے کہ وزیروں سے پوچھو گی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کہا۔ یہ ساری بات لمبی ہو گئی، اگر آپ کو بری لگی تو معذرت، کیونکہ میں آؤٹ آف ٹاپک چلا گیا ہوں۔ مضمون میرا ہے جنت کا ذکر کرنا، لیکن جو بات وہ کہتے ہیں نا، سیانے کہتے ہیں کہ جب لویا گرم ہوئے تو پھر سٹ مار سڑنی چاہیے۔ اب چونکہ بات چل رہی تھی عادل حکمران کی تو یہ بات کرنا بھی بڑا ضروری تھا کہ یہ کبھی بھی قیامت کے دن یہ بہانہ نہیں لگا سکتے کہ ہم جسٹس نہیں تھے، ہم تو وزیر اعظم تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بہانہ نہیں سننا، ان کو پوچھا جائے گا۔